So, in the name of Almighty Allah, I am Tawseef Iqbal. In this topic, we have to learn about food preservation or preservation of food. So, this is topic of a subject, and that is public health. So, first of all, the proper preservation of food stuffs involve the art of keeping them fresh and wholesome. They will not lose the nutritive value, and last one is they will not get the injurious properties. So سب سے پہلے why we preserve food. preservation کا food سے کیا مطلب ہے؟ تو پریزرویشن کا فوڈ کا بنیادی جو کانسیپٹ ہے، تو اس میں ہم بیسیکلی مختلف قسم کی مختلف قسم کے فوڈ سٹاک کی پریزرویشن کو مختلف قسم کے میتھڈ سے کرتے ہیں. تو اس کا بنیادی جو مقصد ہے کہ جو فوڈ ہم پکاتے ہیں یا ہم لانگ ٹائم کے لیے یا فیوچر یوز کے لیے پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کی جو ٹیسٹ ہے، اس کی جو لک ہے، وہ فریش لگے، وہ تازہ ہو، اور اس کی کوانٹٹی میں اور کوالٹی میں کوئی لاس نہ آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی فوڈ کے اندر نیوٹریشن کے اندر اس کی جو بنیادی اس میں جو نیوٹرینٹ پایا جاتا ہے وہ لاس نہ ہو، وہ ختم نہ ہو، تاکہ وہ پروٹیکٹ بھی رہے مختلف قسم کے مائکرو آرگینزم سے، اور اس کے اندر جو بینیفیشیل ایجنٹس پایا جاتا ہے، نیوٹریٹیو سبسٹانسز پایا جاتا ہے، وہ بھی لاس نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب پرولانگ ٹائم کے لیے پروٹیکٹ رہے، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو، وہ فوڈ کیننگ کی شکل میں یا کولنگ کی شکل میں، تو اس میں کوئی ایسا سبسٹانس پیدا نہ ہو جائے، اس پہ ایسا کیمیکل کریٹ نہ ہو جائے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو بیسیکلی اس کا بنیادی جو کنسپٹ ہے، تو ہم فوکس کرتے ہیں کہ فوڈ کی جو لک ہے وہ فریش لگے، اس کی جو نیوٹریٹیو ویلیو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی ایسا مضر سبسٹانس یا ایسی کیمیکل پیدا نہ ہو جائے ڈیورنگ دا شیلف لائف. شیلف لائف کا مطلب یہی ہے کہ وہ ٹائم جس سے ایک میڈیسن یا ایک فوڈ یا ایک سبسٹانس بن جائے، اس ٹائم تک جب تک وہ یوز نہ ہو جائے، تو اس درمیان ٹائم کو ہم کہتے ہیں شیلف لائف. نیکسٹ از فوڈ پریزرویشن میتھڈس. وہ تمام میتھڈس جس سے ہم فوڈ کو بچاتے ہیں، فوڈ کو ہم پریزرو رکھ سکتے ہیں، تو وہ کون سے میتھڈ ہیں؟ تو اس میں سب سے جو کامن میتھڈ ہے وہ ہے کیننگ آج کل. اس کے ساتھ ساتھ کولنگ، فرسٹ ون ڈرائنگ، سالٹنگ، اسموکنگ، کیننگ اینڈ کیمیکل پریزرویشنس. So basically, as the name shows, so all these methods are common nowadays. First one is cooling. So cooling prevent or stop bacterial activity. It does not kill pathogenic bacteria but prevent their growth and multiplication. Cooling also delay the actions of enzymes that cause ripening. And last one is frozen food stuff should be consumed as such or within few hours after defrosting. So کولنگ کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ فوڈ کو ہم پرولانگ ٹائم کے لیے پروٹیکٹ رکھے، تاکہ اس کے اندر کوئی فنگس کی، بیکٹیریا کی یا دوسرے جو پیتھوجینک مائکرو آرگینزم ہے وہ پیدا نہ ہو جائے. تو پیتھوجینسٹی سے بچنے کے لیے، مختلف قسم کے بیکٹیریا سے بچنے کے لیے، اگر اس میں آلریڈی بیکٹیریا پایا جاتا ہو تو اس کی گروتھ کو سٹاپ کرنے کے لیے ہم کولنگ اور فریزنگ میتھڈ کو اپلائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کا کولنگ کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ
مائکرو آرگنزم کی ملٹیپلیکیشن نہ ہو، کیونکہ بیکٹیریا میں بائنری فیشن اور ملٹیپل فیشن بہت کامن ہوتا ہے، ریپروڈکشن میتھڈ ہے۔ کچھ بیکٹیریا اس طرح ہے جس میں آفٹر ایوری 20 منٹس دیئر نمبر آر بیکم ڈبل، تو ملٹیپلیکیشن سے بچنے کے لیے بھی کولنگ میتھڈ کو ہم اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے فوڈ کنٹینٹس میں مختلف قسم کے انزائمز پائے جاتے ہیں، تو جب اس میں انزائم کی ایکٹیویٹی ایکٹیو ہوتا ہے تو اس انزائم ایکٹیویٹی کو ڈیلے کرنے کے لیے یا سٹاپ کرنے کے لیے بھی ہم کولنگ میتھڈ کو اپلائی کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے بیکٹیریا جب فوڈ کے اندر چلے جائیں تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ بیکٹیریاز آر فنجائی، تو اس کی ایکٹیویٹی سٹاپ کرنے کے لیے، اس کی گروتھ کو، ملٹیپلیکیشن کو ڈیلے کرنے کے لیے بھی ہم کولنگ میتھڈ کو اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی فوڈ فروزن فارم میں چلا جائے تو اس کو دوبارہ اپنے اوریجنل فارم میں لانے کے لیے کچھ ہیٹ دینا ہوگا، کیونکہ فروزن فارم سے جب لیکوڈ فارم میں آنا ہو تو اٹ ول ٹیک اے ٹائم، تو اسی وجہ سے جب وہ اپنے اوریجنل حالت میں آ جائے تو کچھ گھنٹوں بعد اس کو پھر کھانے کے لیے لینا چاہیے۔ سو دس آل اباؤٹ شارٹ اوور ویو آف cooling. Next is drying. So it is the most primitive and favorite method of food preservation, and in recent years it has been extended to include vegetables, milk, eggs, and almost every kind of food stuff. This method gives ideal antiseptic conditions, and last one is most pathogenic bacteria soon die when food dried further. So such food are seldom eaten raw, and therefore cooking is another safeguard. So basically all these food are in dried form. So تمام فوڈ پریزرویشن کے جو میتھڈ ہے تو اس میں سب سے جو پرائمیٹیو میتھڈ ہے، سب سے جو اولڈسٹ میتھڈ ہے وہ ہے ڈرائنگ، کیونکہ پہلے زمانے میں آج کل جتنے فیسلٹیز ہے یہ تمام فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی، تو اس ٹائم پہ جب لوگ اینیملز کی سلاٹر کرتے تو جب گوشت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ہی واحد میتھڈ تھا، وہ تھا ڈرائنگ، کیونکہ وہ گوشت کو رکھتے سن لائٹ کو یا دوسرے میتھڈ سے اس کو ڈرائی کرتے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے، خشک فارم میں چلا جائے تو اس میں بیکٹیریاز اور دوسرے پیتھوجینک مائکرو آرگنزم آسانی سے اس کی گروتھ اور ملٹیپلیکیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیکٹیریا کے لیے یا دوسرے جو پیتھوجنس ہے اس کی لائف کے لیے بھی پانی کا ہونا، لیکوڈ کا ہونا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بھی چیز ڈرائی فارم میں ہو، خشک فارم میں ہو تو اس میں مائکرو آرگنزم کی گروتھ، ڈیولپمنٹ اور ملٹیپلیکیشن ایکسٹریم حد تک کم ہو جاتا ہے یا آلموسٹ فنش ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ڈرائنگ میتھڈ ایک قسم سے ایک اینٹیسیپٹک میتھڈ ہے۔ اینٹیسیپٹک کا مطلب ہے اینٹی سیپسس اگینسٹ مائکرو آرگنزم۔ سو اس سے تمام جو پیتھوجنس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے زمانے سے یہ میتھڈ کامن ہے، اور اس ٹائم سے لے کے اب تک مختلف قسم کے ویجیٹیبلز کے لیے، مختلف قسم کے فروٹ کے لیے یہ میتھڈ کامن تھا۔ ابھی بھی یہ میتھڈ بہت کامن ہے، اور فروٹس اور ویجیٹیبل کو ڈرائی کرنے کے لیے، خشک کرنے کے لیے یہ میتھڈ اپلائی ہوتا ہے۔ تو اٹ از ون آف دا چیپیسٹ میتھڈ ان دیٹ سینس when you expose anything to sunlight, so there is no expenditure of energy, so that's why this is the cheapest and most primitive method. Next is salting. So it is also the oldest known method used for preservation of meat and vegetable. The action of salt depends upon dehydration. There is also a direct effect of chlorine
removal of oxygen, and an interference with the rapid action of proteolytic enzymes. So سالٹنگ بھی بہت اولڈسٹ میتھڈ ہے فوڈ کی پریزرویشن کے لیے. تو میٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، مختلف قسم کے ویجیٹیبلز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ میتھڈ اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز پر جب ہم سالٹ لگاتے ہیں یا سالٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آسانی سے پیتھوجنس اور مائکرو آرگینزم کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور ملٹیپلیکیشن آسانی سے نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے یہ ایک پروٹیکٹیو میتھڈ ہے فوڈ کو پریزرو کرنے کے لیے. سو اٹ از ون آف دا اولڈسٹ اینڈ ایز کمپیئر ٹو ادر میتھڈ اٹ از آلسو a cheapest method. Next is smoking. So this method consists mainly in the rapid drying plus the germicidal action of certain substances in the smoke. The effect of smoking do not go deep and the penetration is only partial. Therefore, putrefaction occur in the interior and the article exposed to smoke become dry and impregnated with smoke products. So smoking method is also a protective method. It is a good method to preserve food because smoking having germicidal activity. Germicidal activity mean they directly kill germs because smoke apply heat to the food or other substances. So if there is presence of microorganism in that food, so smoke work as a germicidal. So they directly kill those pathogenic microorganism. So smoking کا کافی حد تک فوائد بھی ہے، لیکن اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، تو جو ہم اگر چکن کی مثال لے لیں تو آن دا سرفیس سطح سے یہ بہت اچھی طرح سے پروٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن اندر میں سموک نہیں چلتا، تو اسی وجہ سے اندر کو سموک نہیں جاتا. تو اسی وجہ سے inside there is a chance of putrefaction. Putrefaction کا مطلب ہے کہ اگر اس کے اندر را میٹ ہو، ایسا میٹ ہو جو اندر سے اچھی طرح سے بیک نہ ہوا ہو، پکایا گیا نہیں ہو، تو اسی وجہ سے فوڈ کے اندر پیتھوجنس کی گروتھ کا کافی چانس ہوتا ہے. تو اس کے اندر اسمیل بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اندر بیڈ آرڈر بھی جنریٹ ہو سکتا ہے اور پیتھوجنس کی گروتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آن دا سرفیس دے آر پروٹیکٹیو بٹ ان سائڈ اسموک کین ناٹ گو in the interior side. So that's why there is a maximum possibility of decaying of dead food. Next is chemical preservation. So these are used for preservation of food. They only act as a bacteriostatic and have no germicidal action. Each substance must be considered on its own merit and in relation to specific food, but in general it must be kept in mind that any substance in large quantity, if poisonous, should consider it poisonous in less quantity until proved otherwise. And a few examples of chemical preservation include strong solution of sugar prevent growth of bacteria, and benzoic acid and benzoate of soda is also added sometime as preservatives. تو آج کل کے فوڈ میں مختلف قسم کے کیمیکل ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ڈیورنگ دا شیلف لائف، ڈیورنگ دا ٹائم in which food are present inside an industry or in market, so there is no chance of pathogens or microorganism to grow. So that's why chemical work is a bacteriostatic. Bacteriostatic کا مطلب ہے کہ they directly they don't kill bacteria directly, but actually they stop. Static means stop, so they stop the growth of microorganism. So
سو کچھ سلوشن ہے شوگر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینزوئک ایسڈ ہے، سوڈیم بینزویٹ ہے، بینزویٹ سوڈا ہے جو فوڈ میں ایڈ کیا جاتا ہے. تو آپ کو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہوگا کہ تمام کیمیکل کو ہم فوڈ کے لیے فوڈ پریزرویشن کے لیے یوز نہیں کرتے، کیونکہ وہ فوڈ استعمال ہوں گے جو WHO سے یا جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، یا وہ آرگنائزیشن جو خاص طور پہ فوڈ پہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ کیمیکل ان تمام آرگنائزیشن سے اپروو ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ کیمیکل اس طرح ہے جو ہیومن باڈی کے لیے، ہیومن آرگنز کے لیے ٹاکسک ہے. تو اسی وجہ سے کچھ کیمیکل اس طرح ہے جو ہیومن کے لیے پروٹیکٹیو ہے. تو فوڈ میں بھی وہ کیمیکل یوز کرنا چاہیے جو صحت کے لیے مفید ہو اور اس کی کوئی نقصان نہ ہو. سو this all about preservation of food. So if you feel any problem, so you can ask anytime. Thank you.